حضرت علی کی اچھی باتیں۔ حضرت علی کا قول ہے، اگر رزق عقل و دانش سے ملتا تو جانور اور بے وقوف زندہ ہی نہیں رہتے۔ زبان سے نکلی ہوئی الفاظ جسم کو نہیں بلکہ روح کو زخمی کرتے ہیں۔ اگر کوئی کمزور شخص تمہاری بے عزتی کرے تو اسے بخش دو، کیونکہ بہادروں کا کام معاف کر دینا ہے۔ اقتدار، طاقت اور دولت ملنے پر لوگ بدلتے نہیں بلکہ بے نقاب ہو جاتے ہیں۔ انسان مکان بدلتا ہے، رشتے بدلتا ہے، دوست بدلتا ہے، لیکن پھر بھی دکھی رہتا ہے کیونکہ وہ اپنا رویہ نہیں بدلتا۔ جو ذرا سی بات پر دوست نہ رہے تو سمجھ لینا وہ کبھی دوست تھا ہی نہیں۔ ہزاروں لوگوں میں ایک اس کو عزیز رکھو جو تمہاری غیر موجودگی میں بھی تمہاری عزت پر کوئی داغ برداشت نہ کرے۔ اچھے وقت سے زیادہ اچھے دوست کو عزیز رکھو، کیونکہ اچھے دوست برے وقت کو اچھا بنا دیتے ہیں۔ اس شخص کو دوست مت بناؤ جو کسی محفل میں تمہیں شرمندہ کرنا چاہے وہ مذاق میں ہی کیوں نہ ہو۔ دنیا میں پریشان مت ہوا کرو، ٹھوکر انہیں ہی لگتی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ تھامنا چاہتا ہو۔ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، مشکل وقت پر صبر کرنا اور بہتر وقت پر شکر کرنا مومن کی پہچان ہے۔ اگر توکل سیکھنا ہے تو پرندوں سے سیکھو کہ جب وہ شام کو گھر واپس آتے ہیں تو ان کی چونچ میں کل کے لیے کوئی دانہ نہیں ہوتا۔ جو شخص سجدوں میں روتا ہے اسے تقدیر پر رونا نہیں پڑتا۔ جس آدمی کی زبان خراب ہو جاتی ہے اس کا نصیب بھی خراب ہو جاتا ہے۔ جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے اللہ اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے۔ یہ دنیا تمہیں اس وقت تک نہیں ہرا سکتی جب تک تم خود سے نہ ہار جاؤ۔ اپنی زبان کو یوں محفوظ رکھو جس طرح سونا اور چاندی محفوظ رکھتے ہو۔ اگر کوئی تم کو صرف اپنی ضرورت کے وقت یاد کرے تو پریشان مت ہونا بلکہ فخر کرنا کہ اس کو اندھیرے میں روشنی کی ضرورت ہے اور وہ روشنی تم ہو۔ اے انسان، تو کہتا ہے یہ دنیا میری ہے، حالانکہ تو خود اس دنیا کا نہیں ہے۔ دنیا تو ایک ایسا مسافر خانہ ہے جس میں تو چند لمحوں کے لیے ٹھہرا ہے۔ جیسے کوئی مسافر کسی درخت کے سائے تلے سستانے کے لیے رکے تو اس دنیا سے اتنا ہی دل لگا جتنا ایک مسافر راستے میں آنے والے پتھروں سے لگاتا ہے۔ یاد رکھ، موت تجھے ایسے ہی ڈھونڈ رہی ہے جیسے کوئی شکاری اپنے شکار کو، اور تیرا مال تیرے پیچھے رہ جائے گا، صرف تیرے اعمال تیرے ساتھ قبر میں جائیں گے۔ بہادر وہ نہیں جو میدان جنگ میں اپنے دشمن کو پچھاڑ دے اور اسے خاک چٹائے، بلکہ اصل بہادر اور قوی انسان وہ ہے جو اپنے غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو پا لے۔ جس نے اپنے نفس کو جیت لیا اس نے گویا پوری دنیا کو جیت لیا۔ اپنے نفس کی خواہشات کے پیچھے بھاگنا بزدلی ہے، اور حق کی خاطر اپنی خواہشات کو قربان کر دینا ہی ولائیت اور اصل شجاعت ہے۔ دوست وہ نہیں جو تمہاری ہر بات پر ہاں کہے، بلکہ دوست وہ ہے جو تمہاری غلطی پر تمہیں ٹوکے اور تمہاری اصلاح کرے۔ رشتے خون سے نہیں بلکہ احساس سے بنتے ہیں۔ اگر احساس ختم ہو جائے تو اپنے بھی اجنبی ہو جاتے ہیں، اور اگر احساس باقی رہے تو اجنبی بھی اپنوں سے بڑھ کر کام آتے ہیں۔ اس دنیا میں کسی کی دل میں جگہ بنانا بہت مشکل ہے، مگر اس جگہ کو برقرار رکھنا اس سے بھی مشکل کام ہے، اور یہ صرف حسن اخلاق سے ہی ممکن ہے۔ اے انسان، تیرا سب سے بڑا دشمن تیرا اپنا نفس ہے جو تیرے پہلو میں چھپا ہوا ہے۔ اگر تو نے اسے قابو کر لیا تو تو بادشاہ ہے،
اور اگر اس نے تجھے قابو کر لیا تو تو غلام سے بھی بدتر ہے۔ بات کرنے سے پہلے اسے تول لو، کیونکہ بولنے سے پہلے لفظ تمہارا قیدی ہوتا ہے اور بولنے کے بعد تم اس لفظ کے قیدی بن جاتے ہو۔ اس دنیا میں عمل کی کثرت سے زیادہ عمل کی قبولیت کی فکر کرو، کیونکہ تھوڑا عمل جو قبول ہو جائے اس ڈھیر سے بہتر ہے جو رد کر دیا جائے۔ اے انسان، اپنے گناہ پر ندامت محسوس کرنا ہی توبہ ہے، اور دوبارہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرنا ہی بندگی ہے۔ بہت سے اجنبی اپنوں سے بہتر ثابت ہوتے ہیں اور بہت سے اپنے اجنبیوں سے بھی زیادہ دکھ دیتے ہیں۔ رشتہ خون کا نہیں احساس کا ہوتا ہے۔ حاسد کو سزا دینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کے لیے اس کا حسد ہی کافی ہے جو اسے اندر ہی اندر ختم کر دیتا ہے۔ جس نے کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا، اللہ اس کے ہر بال کے بدلے اس کی خطائیں معاف کر دے گا۔ انسان کی انسانیت اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب وہ کسی ایسے شخص کی مدد کرے جس سے اسے بدلے میں کچھ ملنے کی امید نہ ہو۔ اچھا سوال آدھا علم ہے، جو پوچھنے سے شرماتا ہے وہ ہمیشہ جاہل ہی رہتا ہے۔ اپنے معاملات میں ان لوگوں سے مشورہ کرو جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں، کیونکہ وہ تمہیں کبھی غلط راستہ نہیں دکھائیں گے۔ جس میں امانت داری نہیں اس میں ایمان نہیں، اور جس نے وعدہ پورا نہ کیا اس کا کوئی دین نہیں۔ اللہ سے مانگنے میں دیر نہ کرو، وہ تمہاری پکار سننے کے لیے ہمیشہ تیار ہے، بس تم مانگنے کا سلیقہ سیکھ لو۔ اگر تم اللہ پر ویسا توکل کرو جیسا کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں ایسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ حرام رزق سے پلا ہوا گوشت جنت میں نہیں جائے گا۔ حلال کھاؤ چاہے وہ خشک روٹی ہی کیوں نہ ہو۔ جو راتوں کو اللہ کے سامنے روتا ہے، اللہ دن میں اسے لوگوں کے سامنے کبھی رونے نہیں دیتا۔ صبر کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو تکلیف پر کیا جائے اور دوسرا وہ جو گناہ سے بچنے کے لیے کیا جائے۔ اے انسان، تمہاری قبر روزانہ پکارتی ہے کہ میں تنہائی کا گھر ہوں، میں اندھیرے کا گھر ہوں، میرے لیے روشنی یعنی اعمال لے کر آنا۔ اس دن کی فکر کرو جب تمہارے اعضاء تمہارے خلاف گواہی دیں گے اور تمہارا کوئی عذر قبول نہ ہوگا۔ اللہ کی عبادت اس لیے نہ کرو کہ تم جنت کی طلبگار ہو، بلکہ اس لیے کرو کہ وہ عبادت کے لائق ہے۔ قیامت کے دن میزان میں سب سے بھاری چیز حسن اخلاق ہوگی۔ اے اللہ، ہمارا خاتمہ ایمان پر کرنا اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کرنا جن سے تو راضی ہوا۔